ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرقها لها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وقت تھوڑا جا خدا دی شان تھوڑے وقت میرے سے تقریر بھی نہیں ہو سکتی. قرآن کریم دی جو ہے تو میں نے پڑھی ہیں ان میں موسیٰ علیہ السلام کو 2 دفعہ تنبیہ کی گئی. پہلی دفعہ جس وقت آپ سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ سے پڑھ کر کے دنیا میں کوئی بڑا عالم ہے تو آپ نے اللہ کی طرف اس کی نسبت نہ کی تھی، فرمایا مجھ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں عالم نہیں. اس لیے آپ کو پھر حکم دیا گیا کہ نہیں آپ سے بڑھ کر کے عالم ہے، مجمع البحرین کی طرف سفر. آپ نے فرمایا اپنے غلام کو کہ میں اپنے مقصد کو پا لوں گا، نہیں تو کئی سال مدت تک میں سفر کرتا رہوں گا، طویل سفر. اس مقصد کے لیے میں ضرور سفر کروں گا، تکلیف اٹھاؤں گا. اس کے ہاتھ دوسری چیز کہ جس وقت آپ کشتی کو توڑا تھا حضرت خضر نے، آپ نے فرمایا کہ کشتی والے جو ہے نا آپ ان کو غرق کرنا چاہتے. آپ نے کشتی انہوں نے آپ سے کوئی اجرت نہیں لی، کوئی پیسے نہیں لائے، اور آپ نے یہ یقین کے ساتھ کیا ہے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ کشتی والے جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سارے غرق ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ. پھر آپ نے عذر کیا کہ میں بھول گیا، سمجھ نہیں مجھے اس پہ گرفت. اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مذکور نہیں، مفسرین لکھتے ہیں یہ تینوں شکوں کا پہلی شک پہلی صورت کے کشتی کو توڑ دیا، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا. دوسری چیز ہے کہ نابالغ چھوٹے بچے کو قتل کر دیا. حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام نے پر اعتراض کیا کہ آپ نے بچے کو کون ناحق قتل کر دیا ہے، لفظ پکیدہ نابالغ بچہ تھا. اس پر بھی انہوں نے وہی جواب دیا کہ میں نے آپ سے کہا جو تھا کہ آپ صبر نہ کر سکتے. تیسری چیز کہ شہر تاکیہ میں پہنچ کر کے روٹی کو مطالبہ کیا کہ ہم بھوکے ہیں روٹی دو،
لیکن کسی نے مہمانی ان کی مفسر لکھتے ہیں کہ بربر قوم کی ایک عورت تھی، اس نے آ کر کے پھر آفت دی تھی، تو یہاں دیوار کھڑی تھی، گرنے کے ترتیار تھی، گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے اس کو اشارے سے یا جس طریقے سے اجرت لیے تھے اشارے سے، تو نے یہ کام کیا ہوگا، دیوار کو درست کیا، ٹھیک کر دیا، اس کی تعبیر کر دی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں نے تو ہماری مہمانی نہیں کی، ہمیں ٹکڑی نہیں دیا، روٹی نہیں دی. آپ اگر ایسا کرنا چاہتے تھے تو پھر ان سے اجرت لیں. اس وقت آپ نے فرمایا آدھا فراق بیدی پر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو 3 چیز تبدیل کیجیے. پہلی میں فرمایا کہ آپ کو یاد نہیں جس وقت آپ کی والدہ نے ایک سجوکڑے میں آپ کو قد کر کے آپ چھوٹے بچے سے دل کے اندر کشتی میں وہ کہاں کشتی تھی، کون سا آپ کا نگہبان اور حفاظت کرنے والا انہیں دریا میں پھینک دیا، اس وقت کون سا؟ میں نے اس وقت آپ کو بچا لیا ہے، کشتی والوں کو بھی بچا سکتے. یہ اعتراض آپ نے کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت خضر نے جو کچھ کیا تھا وہ بے امر اللہ کیا تھا. دوسرے قتل کے متعلق فرمایا تو آپ نے بھی تو قتل کیا تھا نا، کسی کو مار دیا. اگر انہوں نے کیا تو آپ نے بھی تو قتل کیا تھا، اسے پھر بھاگ کر کے آپ مدین چلے گئے. آپ نے اسرائیلی کے بچانے کے لیے قتل کر دیا تھا، اس نے والدین کی ایمان کو بچانے کے لیے بچے کو قتل کر. بڑا فرق ہے آپ کے قتل میں اور اس کے. آپ کا تو کوئی بھی آدمی تھا، بعد اس کو بچانے کے لیے غیر قوم کے آدمی کو آپ نے قتل کر. انہوں نے تو اس کی ایمان کے بچانے کے لیے آپ نے کیا اعتراض کیا؟ اجرت کا معاملہ ہے. تو فرمایا آپ جس وقت مدین گئے تو آپ نے بکریوں کو پانی پلایا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے تو لڑکی اس لیے رہ گئی تھی کہ آپ کو اجرت دینا چاہتے، لیکن آپ نے اجرت انکار کر دیا تھا. اور یہ دیوار کا کام تو سے بہت اہم تھا، اس میں تو نیچے ان کا خزانہ تھا. کانا ابوہما صالحا، ان کی اولاد سے آئی، ان کا والد نیک. ہم نے اس خزانے کو بچانا تھا، حضرت خضر کو ہم نے لگا دیا دوسری بنا کر کے. اب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم جو تھا شریف جلائی سے لے گیا. ان کا علم جو تھا حضرت خضر کا کہ نبوت اور اسراء موسیٰ علیہ السلام اعتراض سے میرا پر کیا کہ ان کو معلوم ہوا ہے کہ یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے. بڑے مفسرین نے عجیب عجیب چیزیں یادیں نکالی ہیں. یہ بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے گئے، انہوں نے سمراٹ شروع کر دیا، یہ پہلے تو نہ تھا. تو اس کا جواب وہ خود دیتے ہیں کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں اس علم کے اثرات یہ ہیں، اگر افراد کو آپ نہیں برداشت کر سکتے دلوں کو کہاں برداشت کرو گے. اس لیے علماء کفر کے فتوے دیتے ہیں کے اوپر، سمجھتے خود نہیں اور فتویٰ اس کے اوپر دیتے. اس میں ایک آدمی کچھ میرے پاس آیا، ان میں ایک علم والا آدمی تھا بورنی، اس نے آ کے اعتراض. جس وقت میں نے سمجھا تو کہنے لگا الحمدللہ آپ نے تو ہمارا ایمان تھا. میں نے کہا میاں مطلق کشف کا انکار، مطلق الہام کا انکار کرنے والا کبھی کافر ہے، انکار سے خارج ہے. مطلق وہ کہیے نا فلانے 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 کے رب شریعت ساری کشف سے آ گیا ہے اور الہام سے آیا. نبی باطنی طریقے سے لیتا ہے، ماورا اور برات کے احکام لیتا ہے، ظاہری طریقے سے آگے پہنچاتا ہے. اس لیے شیعوں سے جب ٹکر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، عصمت شرط ہے احکام لینے میں، دینے میں ضروری نہیں، اور عصمت شرط نہیں اور بھی تبدیل کر. جس وقت نبی پیغمبر اللہ تعالیٰ سے احکام لیتا ہے وہ باورا اور برا ہے. کانوں کی سنوائی نہیں ہوتی، آنکھوں کی بینائی وہاں تک نہیں ہوتی، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں. اس لیے اس وقت شرط رکھتی احکام لینے نبی لیتا باطنی طریقے سے، آگے ظاہری طریقے سے جا کر پہنچاتا ہے.
اگر کشف کا انکار کر دیا ہے تو نبوت گئی، احکام گئے، القاء کی طریقے سے جبریل علیہ السلام خدا کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھ کر کے آ کے نبی کریم کو بتاتا، وہ بھی تلقی روحانی سے لیتا ہے، اس پر بھی القاء ہو کر الہام کی طور پر وہ حاصل کر کے پیغمبر کو بتاتا ہے، پیغمبر کو ذریعہ زبان سے لوگوں کو جا کر کے زبان کا حکم ہے لا تو ہر بھی لسانک لکاج لگے بھائی اتنا شروع ہو جائے خبردار زبان نہیں چلائے، آنکھیں بند ہیں، کان بند ہے، زبان بند ہے، پھر چھوٹ رہے۔ اب سوچیے اسلام یہ موٹی چیز ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں آگے چلوں۔ اسلام کیسے کہتے ہیں؟ شریعت 4 لفظ ہیں جو مشہور ہیں، تصور، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ طریقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کسے؟ شریعت ہے نام کل اور مجموعہ احکام کا، سارے کے سارے احکام، مجموعہ احکام جو ہے ان سب کو شریعت کہا جائے، خواہ وہ احکام اللہ علوم باطنیہ کے ساتھ رکھتے اور خواہ ذریعے کے ساتھ، وہ احکام اور اوقات جو ہے ظاہری شریعت سے تعلق رکھتے ہیں یا امور باطنی سے تعلق، ان مجموعہ کو کہتے ہیں شریعت۔ متقدمین اور بعض صوفیہ سارے متفق ہیں اس بات پر کہ شریعت مترادف ہے لفظ فقہ کے، فقہ کا لفظ اور شریعت ایک چیز ہے، یہ ان کی اصطلاح ہے۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا، نفس کی پہچان جو اس کے نفع کی چیز ہے اور اس کے نقصان کی چیز ہے وہ پہچان ہے، یہ فقہ کی تعریف ہے۔ اس لیے مجموعہ احکام ذہنی باطنی اعمال سارے اس میں آتے ہیں، متاخرین اور بعد اس میں ایک فرق کیا، متاخرین نے اس کی تقسیم کر دیا ہے، احکام ظاہریہ پر جو شرعی احکام ظاہری ہیں ان پر اطلاق فقہ کا کر دیا، اور جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں ان پر تصوف کا اطلاق ہے، دونوں پہلے اور متفق ہیں۔ فرق یہ ہے کہ متاخرین نے تقسیم کر کے ظاہری احکام جو ظاہری اعمال ہیں ان پر اطلاق فقہ کا کر دیا یہ فقہ، اور باطنی جو اعمال ہیں ان پر اطلاق تصوف کا کر دیا ہے۔ سمجھا؟ اسلام کے بعد وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی حقیقت ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت۔ طریقت، طریقت نام ہے ان وسائل اور ذرائع کا اور طرق کا جن کے ذریعے سے احکام ظاہری حاصل کیے جائے یا باطنی کیے جائے، مثلا درس تدریس، پڑھنا پڑھانا، تصنیف کرنا لکھنا، تبلیغ کرنا، کسی سے پوچھ لینا، یہ رستے اور ذرائع ہیں احکام تک پہنچنے کے، شرعی احکام تک پہنچنے کے یہ ذرائع ہے، ان پر طریقت بولا جاتا ہے۔ طریقت کہتی رستے کو ہیں کہ اس رستے پر چل کر کے کس چیز کو حاصل کرنا، انسان ہمیشہ کسی مقصد کے لیے حرکت کرتا ہے، مقصد نہ ہو تو حرکت نہیں کرتا۔ اس لیے متقدمین فلسفیوں نے اور متاخرین نے زمین کے معاملے میں کہ زمین متحرک ہے کہ ساکن ہے، متقدمین نے اعتراض کیا ہے کہ حرکت زمین کس مقصد کے لیے ہے، اور جب یہ زمین پر یہ حرکت کے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا تو حرکت کرنا کس مقصد کے لیے کر گیا، ابھی تک نہیں حاصل ہوا۔ تو حرکت کرنا، کوئی کام کرنا، رستہ ذریعہ وسائل کو اختیار کرنا کہ احکام شرعی میں حاصل کر رہے ہیں، قدرت کرنا، باطنی امور کا، تصوف کا، مثلا لطائف کرنی، مراقبات کرنی، اصل تصوف ہے رضا الہی کے نام، اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اللہ کی محبت حاصل کی جائے، اس کی رضا کس میں ہے اور وہ ناراض کس بات میں ہے، اس چیز کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز کا طریقے سے ہو گیا، یہ رام ہو گیا تو میں صوفی بن گیا، بڑی چیز بن گیا، یہ نہیں، رضا الہی کے نام ہے اللہ کی محبت کرو،
اللہ کی محبت، اللہ کی رضا دیکھ رہا ہے کس میں ہے؟ اللہ کی رضا کی عبادت میں ہے، اور اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اور اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یہ طریقہ حقیقت اس کو کہتے ہیں. سوچ لو ذرا. ایک چیز ہے اس کی صورت حاصل ہو جائے، ایک چیز ہے اس کی حقیقت واضح ہو جائے. مثال کے طور پر صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں نماز کی صورت انسان جو ہے مسلمانوں کو حاصل ہے، حقیقت صوفی کو حاصل ہے. ایمان کی صورت حاصل ہے، حقیقت حاصل نہیں ہے. جیسے آدمی مسلمان بن جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، نجات ہو جاتا ہے، حقیقت ہے. مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں ایمان کی حقیقت، ایمان کی صورت. چونکہ علم کہتے ہی اسے چیز کو حصول صورت شیء فی اللقب، جو صورت چیز کی دیر میں آتی ہے. قبول النفس دل کا صورت ہے، یا نفس صورت کو قبول کر لے، اس کو علم کہتے ہیں. صورت کا حاصل ہو جانا، ایمان کی صورت آ گئی، روزے کی صورت آ گئی، قلبی کی صورت آ گئی، حقیقت ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہاں آ کر ہمیں کہتا ہے کہ ڈی سی اڈے پر آ گیا ہے، منارے کے اڈے پر ڈی سی کر گیا. آپ نے اس بات کو تسلیم کر دیا، یہ ایمان تقلیدی ہے. اس کی بات پوری قبول کر. عوام کا ایمان جو ہے یہ تقلیدی ہے. تقلیدی ایمان تشکیل میں شک اتحاد غیر ہو جاتا ہے. کسی شک پڑھنے والے نے شک ڈالا تو وہ اس چیز کو چھوڑ بیٹھا. یہ گمراہی کا سبب کیا بنا ہے؟ شیعوں کے ساتھ اگر صحبت آئی شیعہ بڑھ گیا، قادیانی کے ساتھ قادیانی بڑھ گیا، پرویزیوں کے ساتھ صحبت آئی پرویزی بڑھ گیا، خدا نہ کرے عیسائیوں کے ساتھ صحبت آئی عیسائی بڑھ گیا. یہ گمراہی کا سبب کیا ہے؟ یہ کیوں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں؟ محمد رسول اللہ نے تو اس سے مذہب کی تعریف دی ہے جو ہے صحابہ کے ہی مذہب، یہ نہ ہوتا تو یہ کافر کیوں کہتے ہیں. اس لیے ان کو ایمان کی حقیقت تک رسائی نہیں ہوئی، اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں. اتنی خبر دینے والے خبر دوسرے کا یار غلط کہتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بس گئی. یہ تقلیدی ایمان ہے. دوسرا استدلالی ایمان، دلائل سے ثابت. مثلا ڈنڈے پارے کہتا ہے کاریں کھڑی ہے، موٹر کھڑی ہے، پولیس کھڑی ہے، آدمی کھڑے ہیں، بالوں بوتل دلائل موجود ہے، آدمی آئے. یہ ہے ایمان استدلالی. کشفی ایمان ہے، اندر چلا جا کے دیکھ، کرسی پر بیٹھا ہے، بیٹھ کے پڑا ہے آدمی اور اندر جا کے آپ اس کو ہزارہ آدمی کہیں کہ اسی نے آپ کہے گا تم جھوٹ بولے، آپ اسے لے کر کے گمراہی کا سبب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت. اگر حقیقت حاصل کر رہے تو کوئی طاقت نہیں اسے گمراہ کر. نہ ان آدمی کے نیڑے جاتے ہیں، نہ قریب جاتے ہیں، نہ مولوی چھوڑتے ہیں، نہ یہ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حقیقت کا اتحاد ہو گیا. معرفت ہے، پہچان لینا. پادری یہ بھی مطلب اس کا بیان کیا ہے کہ یہ رستے میں جو کچھ اس کے اسباب پچھاتے گئے ہیں اس کو معرفت کہتے ہیں. مگر نہیں، میری تحقیق یہ ہے کہ جس کا وہ چیز حاصل ہوتی پوری معرفت حاصل ہوتی. شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اتحاد پہنچنا، اس سے وہ تصوف کہتے ہیں. یہ ہے جس کو یقین اور اطمینان ہوتا ہے وہ اس کے بعد. کسی شاعر نے کہا ہے، صوفی نے، فاؤل فقیر فناؤ فی ذاتہ وفراغہ من ذاتہ وصفاتہ. فقیر کا لفظ جو ہے صرف چار لفظ ہیں، یہ تو یہ فاؤل فقیر فناؤ فی ذاتہ کا مطلب ہی ہے فقیر کی فقر کی فا جو ہے کہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا. جس طرح وہ آرڈر دے حکم دے اسی طرف، اس کی نعمتوں کی طرف نہیں دے، اس کی صفتوں کی طرف نہیں بلکہ اس کی ذات کی طرف دے.
والقاف قوت قلبه بحبیبه والقاف قوت قلبه بحبیبه ويقوم لله في مرضاته. طاقت اللہ کی طرف سے جو قوت حاصل ہوئی ہے دل کو، اور اس کا اللہ کی رضا مندی کے لیے ہمیشہ کھڑا ہو. وَلِيَّهُ يَرْجُو رَبَّهُ وَيَخَافُهُ وَيَقُومُ لِلَّهِ بِحَقِّ تُقَاتِهِ. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی امیدوار رہنا اور اس سے ڈرنا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ الایمان بین الخوف والرجاء. امید اور خوف کے درمیان درجہ. زندگی میں بھی خوف زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہو. خوف جس وقت قریب آ جائے اس وقت خوف کیا بدل جائے امید آ جائے. اللہ تعالیٰ میں کمزور ہو کیوں عذاب دے، لیکن اس کے لیے شرط ہے پہلے ایمانداری ہو اور نیک بھی صادق. بدکار کے لیے یہ بات ذرّاء رقۃ قلبہ وصفاؤہ ورجوع للہ عن شہواتہ. رے فقیر کی کیا ہے؟ قلم رقیق ہو اور صاف ہو اور خواہشات نفسانی سے رجوع کر کے اللہ کی طرف آئے. اب یہ چیزیں ذرا سوچ لو تھوڑی بات. صاف ساتھی لوگ آتے ہیں سلوک سیکھنے کو، اللہ کا سیکھنے کو. ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ ذرا سوچ لو. ناکامی اس لیے ہوتی ہے کہ پہلے دن جس وقت یہ اٹھتے ہیں دل کی اور چیز لے کر کے. مقصد یہ نہیں ہوتا لیکن دل میں کچھ اور مقصد لے کر کے آتے ہیں. زبان یہ کہتے ہیں ہمارا ایسے شخص کو فائدہ نہیں. اگر یہ ہو بھی جائے ابتدا نیت خالص کر کے آئے، اگر اس نیت پر نہیں آئے یقیناً سمجھ جائے ناکام رہے گا. اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ استعداد ہو. عالیت مخلوق میں عالیت بہت کم ہے. عالیت نہیں، استعداد نہیں ہوتی. استعداد کے نہ ہونا صورت یہ ہے کہ ابو طالب کے ساتھ ساری زندگی محمد رسول اللہ نے گزاری لیکن فائدہ ہوا استعداد ایمان سے مجھ کو نکلا. تیسری چیز یہ ہے کہ استعداد بھی ہو محنت نہیں کرتے. محنت بھی ہو شرعی احکام کی پابندی پوری نہ ہو پھر بھی صورت یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو. شاید کے ساتھ اگر خلوص قلبی کے ساتھ محبت نہیں پیار نہیں آتے لوگ. یہاں بیٹھا ہے یوسف کہتا ہے میں جب شہرے بیٹھا تھا ایک پٹھان نے کہا میں بھی 2 سال ہو گئے ذکر کرتے ہوئے مجھے فائدہ کوئی نہیں ہوا. جس وقت آدمی اڑا پڑا ہوئی جس نے کہا میاں تم چھوڑ دو ذکر کو تو کوئی فائدہ نہ ہوگا 200 سال لگے گا. کیوں آپ کے دل میں ضرورت ہے پہلے بہانے اشارہ کیا ہے کہہ رہی میں دیکھ رہا ہوں جھوٹ بولنے کی چھوڑ. اس کے رکن ہے پہلا اتباع شریعت. دوسری چیز شیخ کے ساتھ پہاڑ حیل ہو جائے درمیان میں شیخ کے ساتھ شروع کرے ایک توجہ کے ساتھ اٹھ جائے سارے پہاڑ چل جائے. سلیمان پاگل ہوا تھا مجھے لکھا تھا قلم چلا گیا نتائج ہی نہیں رہے. توجہ سے میں آپ پہنچا اس کے بعد تھوڑی سی گزارش ہے وقت شروع ہو گئی. سارے ساتھی سن لو. یہاں اس لیے آتے ہیں مرارت ہے اللہ کی رضا کے سارے ہوتا اپنی اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے آتے. یہ ہسپتال نہیں میں نے مارا آقا ہے میں تمیز بننے والا آدمی نہیں. کوئی ساتھی ہے ان کا خیال رکھنا. کسی آدمی کو اس کو ساتھ لے کر کے نہ ہو یہ بیمار ہے یہ فلان ہے میں ہسپتال نہیں بنایا ہوا. دعا کرانی ہے دعا وہاں بھی موجود رہے گھر میں جا کر کے کرا سکتے ہیں. علاج میرے پاس کوئی اور قطعاً کوئی آدمی دوسرے آدمی کو جو حلقے میں داخل ہونے کے لیے نہیں آتا اس کو خلوص نہیں اس بات کے لیے اس کو ساتھ لے کے نہ ہو. ایسا خیال رکھ رہا ہوں میں منع کر رہا ہوں. جس نے آتا نقصان اٹھائے گا پھر یاد رکھنا
ایسے آدمی جن کو نہ پتا ہے کہ آداب مجلس کیا ہوتے ہیں، گفتگو کی کرنی ہوتی ہے، بے دینوں کو اٹھا کر کے لائے کر آگیوں میں آ کر بیٹھا دیتے ہیں۔ ان کا خیال رکھنا، کوئی شخص بیمار کو، تعویذ گنڈے والے کو، جنوں والے کو، جادو اس کو ہو گیا ہے، پر تعویذ پڑ گیا، سب پر پکڑنے جھوٹے، یہ بے دین پیروں نے دکانداری چلانے کے لیے اس کا بڑا خیال رکھنا۔ دوسرا آدمی بیٹھا ہے انوار قبول نہیں کرتے ان کے لگائے، غیر آدمی ہو، کئی آپ ایسے آدمی کو آ کے بیٹھا دیتے ہیں جن کو اس طرح کریٹ کر بھی نہیں۔ یہ مفت کی چیز ہے کہ 5 روپے اوسط لگائیے 4 ڈنگن کو روٹی جو 20 روپے چلے جاتے، آدمی لے کر کے آ کے بیٹھا دے، فلان ہوگا ٹھیک ہوا، جادو ٹھیک ہے، پر تعویذ پڑ گئے، فلان ہوگا ٹھیک ہوگا، خبر نہیں تعویذ کرنے والا کون ہے۔ تو تمہارا دوسرے ساتھی سمجھ لو کہ کوئی شخص شاید کشف آئے اس کو کلام ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ کشف شرعی دلیل نہیں، الہام شرعی دلیل نہیں۔ یہ نہ کہے مجھے محمد رسول اللہ نے یہ کہا فلانے، اور بہتان تراشی لوگ دوسری طرف شریعت کے خلاف کام چل رہا ہوں، نبی کریم کی مان لے رہے۔ اپنی بڑائی کے لیے خیال کرنا، کوئی شخص اس چیز کو ظاہر نہ کرتا کہ میں بڑا ہوں، مجھے یہ معلومات ہے، مجھے فلانا ہی کہتا ہے، مجھے فلانا ہے، اپنے دل میں کشف پر، الہام پر وہ شخص اصل شریعت کے مطابق ہے تو وہ خود عمل کر سکتا ہے، دوسروں کو نہیں کہہ سکتا کہ عمل کرو، پتہ نہیں صورت کو، اور بڑائی کے لیے اگر یہ کہتا ہے تو پھر دیکھ لے گا 4 دنوں کے بعد کیا۔